بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پچھلی تمام امتوں میں ممتاز اور الگ بنایا ہے، اور اس امت کی ذمہ داری پچھلی امتوں سے جدا ہے۔ اس امت کے ذمے جو ذمہ داریاں ہیں وہ پچھلی امتوں سے جدا ہیں۔ اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ پچھلی امتوں سے جدا ہے۔ پچھلی امتوں کے لیے بخشش کا معیار اور تھا، اس امت کے لیے بخشش کا معیار اور ہے۔ پچھلی امتوں کے لیے نصرت کا معیار اور تھا، اس امت کے لیے اور ہے۔ اس کی مثال بالکل واضح ہے کہ جس طرح پرائمری کے بچوں کے امتحان کے سوال اور ہوتے ہیں، ہائی اسکول کے بچوں کے امتحانوں میں آنے والے سوال اور ہوتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس، ڈاکٹر بننے والے، انجینئر بننے والوں کے پیپروں میں آنے والے سوال اور ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی کامیابی کا معیار الگ رکھا ہے، اس کے لیے شرائط الگ رکھی ہیں، اور پچھلی امتوں کے لیے وہ شرائط جدا تھیں۔ پچھلی امتوں کے ذمے صرف اتنا تھا کہ عبادت کرو، اطاعت کرو، مانتے رہو، اور بس اسی پر تمہاری جنت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر اس امت کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ تم خود بھی نیکی کے راستے پر چلو، نیکی کے راستے کو اختیار کرو، اور اوروں کو بھی اس طرف لانے کی کوشش اور محنت کرو۔ یہ کسی امت کے ذمہ نہیں تھا۔ گناہ کو دیکھنا اور گناہ کو دیکھ کر اس پر ریئیکشن دینا یہ ان کے بھی ذمہ تھا، لیکن نیکی کی تلقین کرنا، نیکی کی دعوت دینا، نیکی کی طرف بلانا، اور لوگوں کی گمراہی کا احساس کرنا اور ان کے لیے پریشان ہونا، فکر مند ہونا، یہ صرف اس امت کے ذمہ ہے۔ برائی کو دیکھ کر ریئیکشن دینا یہ تو پچھلی امتوں کے بھی ذمہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب پر لعنت ہوئی، اہل کتاب پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی، اس لیے کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ جب ان کے آس پاس کے لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے
وہ پھر بھی ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، پھر بھی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رکھتے تھے، اور ان کے رویے میں کوئی فرق ہی نہیں آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کی زبان سے ان پہ لعنت کی۔ لعنت بہت بڑی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ کی طرف سے لعنت یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر لعنت کرتا ہے، کسی فرد پہ لعنت کرتا ہے، تو اس لعنت کا اثر 7 پشتوں تک جاتا ہے۔ یہ لعنت اتنا بڑا عذاب ہے، یہ اتنی بڑی سزا ہے کہ اس کا اثر پھر نسلوں تک چلتا ہے۔ اس لیے شریعت میں کسی پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کسی پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی نے تکلیف دی ہے تو آپ لعنت نہ کریں، بدلہ لے لیں، جتنا اس نے کیا ہے اتنا بدلہ لے لیں۔ زیادہ آپ کو پریشانی ہے تو بدلہ لے لیں، لعنت نہ کریں۔ لعنت بہت بڑا گناہ ہے، اور لعنت کا بہت عجیب اثر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے، صحابہ ساتھ تھے، تو سفر میں دوران سفر ایک شخص نے اپنے اونٹ پہ لعنت کی۔ اونٹ پہ لعنت کی، اونٹ شاید آہستہ چل رہا تھا یا کوئی مسئلہ، انہوں نے اونٹ پہ لعنت کی۔ اللہ کے نبی نے جب سنا تو فرمایا اونٹ پہ لعنت کس نے کی؟ کہا جی میں نے کی۔ فرمایا اب اس پہ چڑھنا نہیں، اب یہ سواری کے قابل نہیں رہا۔ لعنت کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اب یہ سواری کے قابل نہیں رہا، اب اس کو ذبح کر دو، اور فرمایا اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت مسلمانوں کو نہ کھلانا، کافروں کو کھلانا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ لعنت کتنی بری چیز ہے۔ جانور پہ لعنت کی تو جانور سواری کے قابل نہیں رہا، ذبح کیا گیا، اور ذبح کر کے بھی مسلمانوں کے کھانے کے قابل نہیں رہا، کافروں کو کھلانے کا حکم ہوا۔ یہ لعنت اتنی بری چیز ہے۔ ہمارے سندھ کے جو لوگ ہیں یہ لعنت بہت کرتے ہیں، اور یہ لعنت تھوک کے حساب سے کرتے ہیں، زبانوں پہ چڑھی ہوئی ہے، بری عادتیں، گندی عادتیں، تربیت نہیں، ماں باپ نے سمجھایا نہیں، کسی نے سکھایا نہیں۔ ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجوں میں آداب نہیں سکھائے جاتے، 1 2 3 4 سکھایا جاتا ہے، ABCD سکھایا جاتا ہے، الف ب ت سکھایا جاتا ہے، آداب نہیں سکھائے جاتے۔ ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجوں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں کو انسان نہیں بنایا جاتا، انہیں طوطا بنایا جاتا ہے۔ کیا بنایا جاتا ہے؟ کیا بنایا جاتا ہے؟ طوطا۔ طوطا ایسا جانور ہے کہ آپ کسی چیز کو اس کے سامنے بار بار دہرائیں گے نا، بار بار دہرائیں گے تو وہ بھی ایسے دہرانا شروع کر دے گا۔ ہمارا ایک دوست کے گھر جانا ہوا، ان کے گھر میں تھا طوطا، تو اس نے طوطے کو یاد کرایا ہوا تھا، کیا حال ہے، لہجہ بھی ہے، کیا حال ہے، جیسے حیدرآباد والوں کا لہجہ ہوتا ہے، کیا حال ہے۔ میں اس کے پاس آ کے کھڑا ہوا، طوطے نے کہا کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے۔ تو وہ حال نہیں پوچھ رہا تھا، اس کا سبق تھا یہ، جب تک میں کھڑا رہا کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، وہ یہ کہتا رہا۔ ہمارے اسکولوں والے، ہمارے کالجوں والے، ہماری یونیورسٹیوں والے انسان نہیں بنا رہے، آداب نہیں سکھا رہے، کردار نہیں سکھا رہے، طوطا بنا رہے، الفاظ رٹا رہے۔ تو لعنت اتنا برا عمل ہے، اور ہمارے یہاں سندھ میں عام عادت ہے، مائیں بھی ایسے کرتی ہیں، باپ بھی ایسے کرتے ہیں، بچے بھی ایسے کرتے ہیں،
اور ایسے ہی دوست یار دوستی یاری میں وہ سندھ پنجابی میں اس کو پتہ نہیں کیا، اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اس کو بجا کہتے ہیں شاید، اور سندھی میں بھونڈا کہتے ہیں، تو وہ کرتے ہیں اور یہ نہیں کہتے تم پر لعنت ہو، کہتے ہیں لکھ لعنت، ایک ساتھ کٹھی 1,00,000 تم پر لعنتیں ہوں۔ آپ مجھے بتائیے جس پہ 1,00,000 دفعہ لعنت ہوئی تو وہ کس کام کا رہا؟ اور یہ ماں کہہ رہی ہے، یہ باپ کہہ رہا ہے، یہ بھائی کہہ رہا ہے، یہ بیوی کہہ رہی ہے، یہ خاوند کہہ رہا ہے۔ اور ہمارے نبی کا یہ بھی ارشاد ہے جو کسی پہ لعنت بھیجتا ہے اگر اگلا اس لعنت کا حقدار ہو تو اس پہ پڑ جاتی ہے، اور اگر اگلا حقدار نہ ہو تو دینے والے پر لوٹتی ہے۔ دنیا میں تو فرعون بھی 1,00,000 لعنتوں کا حقدار نہیں تھا، 1,00,000 لعنتوں کا حقدار تو فرعون بھی نہیں، وہ تو 1 لعنت کافی ہے اس کے لیے۔ تو جس نے 1,00,000 کسی پہ لعنت بھیجی، 1,00,000 لعنت تھے، 1,00,000 لعنتیں بھیجی، تو اگر وہ اگلا واقعی لعنت کا حقدار بھی ہے تو وہ تو 1 پڑے گی، باقی 99,999 کہاں جائیں گی؟ واپس لوٹیں گی۔ تو لعنت بھیجنے سے انسان کی زندگی اتنی بے برکت ہو جاتی ہے، اتنی بے برکت ہو جاتی ہے، اتنی بے برکت ہو جاتی ہے، نہ اس کا دین کا کام سیدھا ہوگا، نہ اس کا دنیا کا کام سیدھا ہوگا، نہ اس کی صحت صحیح رہے گی، نہ اس کا مال صحیح رہے گا، نہ اس کا گھر صحیح رہے گا، نہ اس کا کاروبار صحیح رہے گا، نہ اس کا زمیندارہ صحیح رہے گا، نہ کسی کام میں اس کے لیے آسانی نہیں ہوگی۔ یہ لعنت اتنا اثر رکھتی ہے۔ اور جس پہ اللہ لعنت کرے نا، جس پہ اللہ لعنت کرے، آپ بتائیں پھر اس کا کیا ہوگا؟ وہ شخص کس کام کا رہے گا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اللہ کی جس پہ لعنت ہو جائے تو وہ ساری زندگی در بدر ہوگا اور پھر اس کو کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کی جس پہ لعنت ہو جائے نا تو اس کا اثر کیا ظاہر ہوگا؟ اس کا اثر کیا ظاہر ہوگا؟ وہ شخص در بدر ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، خوار ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور پھر کوئی اس کا مددگار بھی نہیں ہوگا، کوئی اس کا احساس کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ جس پہ اللہ کی لعنت ہو جائے تو لعنت کا یہ اثر ہوتا ہے، اور یہ لعنت نسلوں تک چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل پہ لعنت کی۔ یہ جو عیسائی اور یہودی سدھرتے نہیں، ٹیڑے کے ٹیڑے رہتے ہیں، خاص طور پر یہودی ٹیڑے کے ٹیڑے رہتے ہیں، 1000 ان کو سمجھاؤ یہ نہیں سمجھتے، اور اتنے پتھر دل ہوتے ہیں، اتنے سنگ دل ہوتے ہیں، اتنے بد مزاج اور بد اخلاق ہوتے ہیں کہ دنیا میں کوئی قوم اتنی بد اخلاق اور بد مزاج نہیں ہوتی جتنے یہ ہوتے ہیں یہودی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان پہ لعنت ہے، لعنوا، ان پہ لعنت ہو گئی، اب یہ نہیں سدھریں گے۔ تو لعنت کس جرم میں ہوئی؟ لعنت اس جرم میں ہوئی کہ جب تم نے اللہ کی نافرمانیوں کو دیکھا، اللہ کے حکموں کو ٹوٹتا دیکھا، تو تم نے ان لوگوں کے ساتھ تعلق باقی کیوں رکھا؟ تم نے اس کا ریئیکشن کیوں نہیں دیا؟ اس جرم میں ان پہ لعنت ہوئی۔ تو اللہ کا حکم ٹوٹتا دیکھ کر، نافرمانی کا کام ہوتا دیکھ کر ریئیکشن دینا، یہ تو ساری قوموں کے ذمے تھا، پچھلی قوموں کے بھی ذمے تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو ہلاک کرنے کا حکم دیا فرشتے کو کہ اس بستی کو اٹھاؤ،
اور اسے الٹ دو، اٹھا کے اس کو الٹ دو۔ فرشتہ آیا اس بستی کو اٹھانے کے لیے، تو بستی میں اس نے ایک شخص کو دیکھا، فرشتے نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بہت اللہ والا، بڑی عبادت کر رہا ہے۔ کتنا عبادت گزار تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ پلک جھپک کے برابر بھی وہ اللہ سے غافل نہیں تھا۔ اتنا عبادت گزار، اتنا اللہ والا، اتنا نیک۔ تو جب اس کو دیکھا نا فرشتے نے کہ یہ تو بڑا اللہ والا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بستی کو الٹ دو، تو اللہ سے بات تو کروں کہ یا اللہ یہاں تو ایسا بزرگ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس بستی کو اٹھا کر اس پر بھی الٹ دو، اوروں پر بھی الٹ دو، یعنی پہل اس سے کرو، اس پر بھی الٹ دو، اقلبها علیہ وعلیہم، اس بستی کو اس پر بھی الٹ دو، اوروں پر بھی الٹ دو۔ کیوں؟ فإنه لم يتمعر وجهه في قط، اس لیے کہ میری نافرمانیاں دیکھ کر اس کے چہرے پہ کوئی تغیر نہیں آیا۔ جب آدمی کوئی پریشانی کی حالت دیکھتا ہے نا، جب کوئی مصیبت دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پہ ایک تبدیلی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اس کے چہرے پہ غصے کے آثار ظاہر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اس کو کہتے ہیں تغیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنی میری نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے یہ بہت نمازیں پڑھتا ہے، یہ بہت عبادتیں کرتا ہے، یہ سارا دن مجھے یاد کرتا ہے، سارا دن میرا ذکر کرتا ہے، لیکن میری نافرمانیاں ہو رہی تھیں تو اس نے میری وجہ سے ناگواری اور پریشانی کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ اس کی مثال بالکل واضح ہے۔ ایک باپ ہے، بیمار ہے، بیٹا اس کی خدمت کر رہا ہے، اس کے پاؤں دبا رہا ہے، اس کے کپڑے دھو رہا ہے، اس کا پیشاب پخانہ اٹھا رہا ہے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور آ کے اس نے اس کے باپ کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ باپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں، باپ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، باپ بیچارہ پڑا ہوا ہے چارپائی پہ، اس کو پھر بھی بے عزت کر رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، اور یہ بیٹا لگا ہوا ہے باپ کے پاؤں دبانے میں۔ بھائی آپ اس کو کچھ کہہ کیوں نہیں رہے کہ میں تو خدمت میں مصروف ہوں نا پہلے سے؟ تو بتائیے یہ جو باپ کے پاؤں دبا رہا ہے اور باپ کے کپڑے دھو رہا ہے تو کام تو باپ کا کر رہا ہے، خدمت تو باپ ہی کی کر رہا ہے، لیکن جب باپ کا دشمن باپ کے ساتھ بد زبانی اور بدتمیزی کر رہا ہے تو اب اس پاؤں دبانے والے کو کیا چاہیے؟ بولیے، پاؤں دبا کے اس کو پکڑے، اس کو گریبان سے پکڑے، اس کی زبان بند کرائے، اس کو کہے کہ آپ میرے والد کو میرے سامنے کیوں بے عزت کر رہے ہیں، کیوں بدتمیزی کر رہے ہیں؟ اگر آپ کا اس پہ کوئی حق رہتا ہے تو آپ مجھ سے مانگیں، تمیز سے بات کریں، طریقے سے بات کریں، یا آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ ریئیکشن دکھائیں۔ اس ریئیکشن کو دکھانے سے باپ کہے گا چلو میرا بھی کوئی وکیل تو ہے، میرا بھی کوئی حمایتی تو ہے، میرا بھی کوئی طرفدار تو ہے۔ لیکن اگر یہ بیٹھا باپ کے پاؤں دھو رہا ہے، باپ کے کپڑے دھو رہا ہے، اور باپ کی بے عزتی ہو رہی ہے، اور اس نے اٹھا کے باپ کو مار بھی دیا، 2-3 لگا بھی دیے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ابا کے کپڑے دھو رہا ہوں، میں تو خدمت میں پہلے سے لگا ہوا ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو باپ کو اس پہ دکھ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلبها علیہ وعلیہم، اس بستی کو اٹھا کر اس پر بھی مارو اور ان پر بھی مارو، اس لیے کہ اس کے چہرے پر میرے حکم کو ٹوٹتا دیکھ کر کوئی تغیر نہیں آیا، پریشانی کا اظہار نہیں کیا اس نے، غصے کا اظہار نہیں کیا اس نے، تکلیف کا اظہار نہیں کیا، ناگواری اور کراہت کا اظہار نہیں کیا کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اتنے بڑے اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے۔ یہ جو بات ہے نا، یہ ساری امتوں کے ذمے تھی، ہمارے ذمے تو اس سے اگلا کام تھا، ہمارے ذمے تو اس سے اگلا کام تھا، ہمارے ذمے تو اس سے آگے ذمہ داری تھی، یہ کام تو اوروں نے بھی کرنا تھا، چاہے جائے کہ آج امت مسلمہ اگلا کام تو کیا کرتی، وہ جو پچھلوں کے ذمے تھا وہ بھی نہیں کر رہے، وہ جو پچھلوں کے ذمے تھا نا وہ بھی نہیں کر رہے۔ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں دیکھ کر ریئیکشن دینا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دیکھ کر کراہت کا اظہار کرنا، ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، اور اس بات کا مظاہرہ کرنا کہ میں اس پہ راضی نہیں ہوں، میں اس پہ خوش نہیں ہوں، میں اس پہ مطمئن نہیں ہوں۔
بہت سے ہم دیندار لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانیاں دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے اونچی آوازوں میں گانے بج رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بچے ہیں، کیا بات ہے۔ کہتا ہے بھائی یہ جانے ان کا کام، ہمیں کیا۔ یہ کہہ رہے ہیں وہ کہ جن کے ذمے اگلی ذمہ داری تھی، یہ وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ وہ ذمہ داری بھی نہیں نبھا رہے کہ جو پچھلی امتوں کے بھی ذمے تھی۔ یہ تو پچھلی امتوں کے بھی ذمے تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں پچھلی امتوں کے ذمے نہیں تھا، پھر بھی اللہ نے ان کو پکڑا۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ پچھلی امتوں کے ذمے منکر کو دیکھ کر، نافرمانی کو دیکھ کر ری ایکشن دینا، یہ تو ان کے بھی ذمے تھا، ورنہ اللہ کیوں پکڑے گا؟ جرم پہ اللہ پکڑتا ہے، اللہ بغیر جرم کے نہیں پکڑتا۔ وَكُلًّا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے سب کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے، خام خواہ نہیں پکڑتا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک واقعہ سنایا ہے بنی اسرائیل کا، بنی اسرائیل کی ایک بستی کا۔ وہ سمندر کے ساحل پہ رہتے تھے، سمندر کے ساحل پہ رہتے تھے، بنی اسرائیل تھے، یہودی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی۔ یہ اللہ کا حکم ہے، مطلب ہفتے کے دن نہیں پکڑنی۔ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دے بندے کو ماننا ہے، اس کی سمجھ میں آئے نہ آئے۔ اگر کوئی کہے کہ جی موٹر وے تو سارا خالی ہوتا ہے، 120 کی قید کیوں لگائی گئی ہے، وہاں تو 150 پہ بھی گاڑی چل سکتی ہے، تو یہ اس کا سوال فضول ہے۔ بھائی حکومت نے طے کیا، آپ کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی، 6 دن پکڑتے رہو، ہفتے کے دن نہیں پکڑنی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم بھی دیتا ہے، آزماتا بھی ہے۔ حکم بھی دیتا ہے، آزماتا بھی ہے۔ آزمائش کے بغیر جنت تو نہیں ملے گی، جنت تو آزمائش سے ملے گی۔ ڈگری تو امتحانوں کے بعد ملتی ہے، جنت تو آزمائشوں کے امتحانوں کے بعد ملتی ہے۔ تو اللہ کی شان، باقی دنوں میں مچھلیاں کم ہوتی تھیں، ہفتے کے دن پھدک پھدک کے اوپر آ رہی ہوتی تھیں، اتنی زیادہ ہو جاتی۔ اب یہ آزمائش ہوگی۔ چنانچہ ان میں سے جو ہیرا پھیر قسم کے لوگ، ہیرا پھیر جن کو چکر بازیوں کی عادت ہوتی ہے، وہ ہر معاملے میں کوئی کھانچہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہر معاملے میں کوئی ہیلا سازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قریش کہتے تھے انما البیع مثل الربا، بھئی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سود حرام، سود حرام، سود حرام، تو فروخت کرنے، بیچنے میں اور سود میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی تو چیز ہے۔ بھئی یہاں آپ نے کپڑا بیچ کے پیسے لیے، وہاں آپ نے پیسے بیچ کے پیسے لیے، کیا فرق ہے؟ یہ بھی بیچ رہے ہیں، وہ بھی بیچ رہے ہیں۔ کپڑے بیچ کے، کپڑا ہے 10 روپے کا، آپ بیچ رہے ہیں 15 روپے کا، تو 5 روپے نفع کمایا۔ پیسے ہیں 1000 روپے، آپ نے 1000 روپے دے کے ان سے 2000 لے لیے، وہاں کپڑا بیچا، یہاں پیسے بیچے۔ انما البیع مثل الربا۔ تو بعض لوگ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں کیا ہے، اور پھر اس میں کھانچے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہیلے بہانے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو ہیلا ساز اور بہانہ باز اور چکر باز اور ہیرا پھیر قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن پکڑنے سے روکا ہے نا، ہم ایک بہانہ کرتے ہیں۔ کیا؟ انہوں نے سمندر کے ساحل کنارے پر انہوں نے کھڈے کھودے، بڑے بڑے حوض کی شکل میں بڑے بڑے کھڈے کھودے، اور ان حوضوں کی نالیاں بنا دیں دریا کی طرف، حوضوں کی نالیاں بنا دیں دریا کی طرف، اور پھر ان نالیوں کو بند رکھتے تھے، ان نالیوں کو بند کر دیتے تھے تاکہ پانی دریا کا ان حوضوں میں نہ آئے۔ ہمارے مولانا ترغیمی صاحب فرمانے لگے کہ ایک شخص آیا ایک 2 نمبر مولوی کے پاس۔ کس کے پاس آیا؟ کس کے پاس؟ 2 نمبر۔ دیکھیں، ہر جگہ 2 کیٹیگریاں ہوتی ہیں، ہر جگہ۔ کپڑا 1 نمبر بھی ہے، 2 نمبر بھی ہے، دودھ 1 نمبر بھی ہے، 2 نمبر بھی ہے، گاڑیاں 1 نمبر بھی ہیں، 2 نمبر بھی ہیں، موبائل 1 نمبر بھی ہیں، 2 نمبر بھی ہیں۔ اسی طرح دین کا حلیہ بنائے ہوئے لوگ بھی 1 نمبر بھی ہوتے ہیں، 2 نمبر بھی ہوتے ہیں۔
لیکن 2 نمبر کی وجہ سے سبھی کو برا بھلا کہنا یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو مولویوں سے سب سے زیادہ چڑ رہتی ہے، شیطان سے اتنی نفرت نہیں کرتے جتنی وہ مولویوں سے کرتے ہیں۔ ہر کیا دھرا مولویوں کے سر ڈال دیتے ہیں، یہ مولوی ایسے، یہ مولوی ایسے، ان مولویوں نے ستیہ ناش کیا ہے، ان مولویوں نے بیڑا غرق کیا ہے۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ آپ حیدرآباد صدر چلے جائیں، جتنے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے رحم دل 100 میں سے 1 یا 2 ہوگا، باقی سب کسائی بیٹھے ہیں۔ لیکن سارے ڈاکٹروں کو برا کہنا یہ ٹھیک نہیں، حالانکہ اکثریت دنیا دار ہے، اکثریت ظالم ہے، اکثریت کسائی ہے، لیکن پھر بھی سب کو ظالم نہیں کہنا چاہیے۔ تو ایک شخص آیا 2 نمبر مولوی کے پاس۔ اچھا، جن لوگوں کو کھانچے نکالنے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ کھانچا کہاں سے نکلے گا، اس لیے وہ کبھی 1 نمبر کے پاس نہیں جائیں گے۔ ایک دفعہ پاکستان میں ایک مسئلہ ہوا تو علماء تو اس کے خلاف ہوئے کہ بھئی یہ شریعت کے خلاف ہے، تو جنہوں نے وہ مسئلہ نکالا تھا انہوں نے اسلامک یونیورسٹی ہے اسلام آباد میں، جہاں سے جدید مولوی تیار ہوتے ہیں، ماڈرن مولوی تیار ہوتے ہیں، وہاں سے انہوں نے ان کو فتویٰ بھیج دیا کہ جی اس پہ آپ کوئی گنجائش نکالیں، یہ تو مان نہیں رہے، پرانے مولوی تو مان نہیں رہے، آپ ماڈرن مولوی، آپ کوئی گنجائش نکالیں۔ تو جن کو کوئی کھانچا نکالنا ہوتا ہے تو ان کو اس کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کھانچا کہاں سے نکلے گا، ان سے نہیں نکلے گا جو خدا سے ڈرتے ہیں، وہ کھانچا نہیں نکالیں گے۔ جن کو قیامت کی پیشی کا استحضار رہتا ہے وہ کبھی کھانچا نہیں نکالیں گے۔ جن کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیٹھی ہوئی ہے، لالچیوں کے کھانچے نکل جائیں گے۔ تو وہ آیا 2 نمبر مولوی کے پاس، کہا کہ جی بیوی کو میں نے طلاق دے دی ہے 3 دفعہ، اب بتائیں کیا ہوگا۔ کبھی طلاق پڑ گئی۔ کہا یار مہربانی کریں، آپ سوچیں، بڑی پریشانی ہے، بچے برباد ہو جائیں گے، رل جائیں گے۔ تو کہا بھائی شریعت میری تھوڑی ہے کہ میں خود بناؤں۔ طلاق پڑ گئی تو اس نے نیچے سے ایک موٹا سا لفافہ پکڑا دیا۔ کیا پکڑا دیا؟ بولیے، کون سا لفافہ؟ موٹا سا لفافہ پکڑا دیا۔ تو کہا سوچیں، کہا اب تو سوچنا ہی پڑے گا۔ پھر کہنے لگا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے طلاق کا جو لفظ ہے وہ قاف کے ساتھ کہا تھا یا کاف کے ساتھ کہا تھا؟ اب اس جاہل کو کیا پتا قاف کیا ہوتا ہے، کاف کیا ہوتا ہے؟ کہ جب آپ کو قاف کاف کا پتہ نہیں ہے تو طلاق کیسے پڑے گی؟ طلاق تو تب پڑے گی جب آپ قاف کے ساتھ جان کر کہیں، پھر پڑے گی طلاق۔ تو چکر بازوں نے آپس میں بہانہ بنایا کہ بھئی ساحل کے کنارے پہ حوض بناؤ، اس میں نالیاں بناؤ دریا کی طرف، ان نالیوں کو بند کر دو۔ یہ نالیاں ہفتے میں 1 دفعہ کھلا کریں گی۔ کون سے دن؟ ہفتے کے دن۔ اب ہفتے کا دن ہوتا، مچھلیاں پھدک رہی ہیں، اچھل رہی ہیں، کود رہی ہیں، یہ نالی کھول دیتے، دھڑ سے ساری مچھلیاں تالابوں میں، جب فل ہو جاتا تو نالی کو بند کر دیتے۔ اور جب اتوار کا دن ہوتا تو اتوار کے دن مچھلیاں نکال کے مزے لے کے کھاتے۔ تو سمجھانے والوں نے کہا کہ یار اللہ نے منع کیا ہے، تو کہا ہم کون سا ہفتے کے دن پکڑ رہے ہیں، ہم نے تو اتوار کے دن اٹھائی ہیں۔ اب یہ جو عمل ہوا نا، یہ جو عمل ہوا، اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری بستی کے بارے میں حکم نازل کیا، کونوا قردۃ خاسئین، سب کے سب بندر بن جاؤ۔ چنانچہ مرد، عورتیں، بچے سب کے سب بندر بن گئے، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور روتے تھے اور کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ 3 دن تک بندر رہے اور 3 دن کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے، سب کے سب مر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جن لوگوں نے ان کو منع کیا بھائی ہیرا پھیری مت کرو، بھائی یہ اللہ کو چکر نہ دو، بھائی یہ ہیلا سازی مت کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ہم نے نجات دے دی، باقی سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اللہ کی نافرمانی دیکھ کر ریئیکشن دینا، کراہت کا اظہار کرنا، یہ پچھلی امتوں کے بھی ذمہ تھا، آج بدرجہ اولا ذمہ ہوگا۔ لیکن اس امت کے ذمے اس سے اگلا کام ہے، وہ کیا ہے کہ اس بات کی محنت اور کوشش ہو کہ کوئی دوزخ میں نہ جائے، کسی کا نقصان نہ ہو۔ ہمارے نبی نے
اپنی امت پہ محنت کر کے ان میں ایسا احساس پیدا کیا کہ وہ کسی کو پریشانی میں دیکھ کر، چاہے وہ دنیاوی پریشانی ہی کیوں نہ ہو، وہ چین سے نہیں بیٹھ پاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ تھی کہ وہ عشاء کے بعد جب لوگ سو جاتے تو خود وہ نکل کر مدینہ اور مدینے کے آس پاس ویرانوں میں چکر لگایا کرتے تھے۔ نہ کوئی گارڈ، نہ کوئی ہتھیار، نہ کوئی حفاظتی انتظام، اکیلے تنے تنہا آدھی دنیا کے بادشاہ ہو کر چکر لگاتے رہتے تھے، گلیوں میں گھومتے رہتے تھے اور آس پاس کے ویرانوں میں پھرتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ اسی طرح پھرتے 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 ایک جگہ مدینے سے باہر ایک جگہ ویرانے میں دیکھا کہ ایک چھوٹا سا خیمہ لگا ہوا ہے اور اس سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، کراہنے کی آواز آ رہی ہے، ہائے ہائے کی آواز آ رہی ہے، اور باہر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، بدو دیہاتی قسم کا آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس چیز کی آوازیں ہیں؟ کہا میری بیوی کو درد ذہ ہو رہا ہے، ولادت کا درد ہو رہا ہے۔ تو فرمانے لگے اچھا۔ اسی وقت بھاگ کے گئے اور اپنی اہلیہ محترمہ، اپنی زوجہ مطہرہ کو جا کے اٹھایا اور فرمایا جلدی سے تیاری کر، جنت بنانے کا ایک موقع ہاتھ آ گیا ہے، چل کے جنت بناتے ہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا ایک دیہاتی عورت ہے جو گاؤں سے باہر انہوں نے ٹینٹ لگایا ہوا ہے، اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو درد ذہ شروع ہو رہا ہے، بچہ جننے والا درد شروع ہو رہا ہے، تو تم جلدی سے، ان کے پاس کھانا وانا بھی نہیں ہے، تو تم جلدی سے کوئی کھانے وانے کا سامان بھی لو اور جو ولادت کے لیے چیزیں چاہیے وہ بھی اٹھاؤ، ہم نے وہاں چلنا ہے۔ تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ زوجہ مطہرہ ہیں حضرت عمر کی، اور پتہ ہے بیٹی کی کس کی ہیں؟ پتہ ہے بیٹی کس کی ہیں؟ یہ حیدر کرار کی بیٹی ہیں، یہ حضرت اماں فاطمہ کی بیٹی ہیں، امام حسن کی بہن ہیں، امام حسین کی بہن ہیں، اور بیوی حضرت عمر کی ہیں۔ حضرت عمر نے ان کو جگایا، اٹھایا اور سارا سامان اہلیہ نے تیار کیا، اور جو ہی پتہ چلا نا کہ جنت بنانے کا موقع ہے تو خوشی خوشی اسی وقت تیار ہو گئی، یہ سامان لے کے وہاں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام کلثوم کو تو خیمے کے اندر بھیج دیا، خود باہر بیٹھ کے لکڑیاں جمع کی اور اس کو آگ لگائی اور اس پہ دیگچی رکھی اور اس میں گھی ڈالا اور اس میں سامان ڈالا اور اس کو خود بیٹھ کے پکانے لگ گئے۔ مگر رات کا وقت تھا تو لکڑیاں بار بار بجھ جاتی، تو دوبارہ پھونکے مار مار کے آگ جلاتے، پھر آگ کمزور ہو جاتی، پھر پھونکے مار مار کے آگ جلاتے اور کھانا تیار کر رہے ہیں۔ وہ جو بدو تھا، دیہاتی تھا، وہ دیکھ رہا تھا یار یہ کتنا اچھا آدمی ہے، کتنا مجھے کام آ رہا ہے، بیوی کو لے کے آیا ہے ریگستان میں، باہر ویرانے میں، کون اپنی بیوی کو لے کے جاتا ہے رات کو؟ تو بیوی کو لے کے آ گیا ہے، وہ اندر خدمت کر رہی ہے، یہ باہر خدمت کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں اندر سے آواز آئی، امیر المومنین اپنے بھائی کو بیٹے کی بشارت دیجیے، اپنے بھائی کو بیٹے کی مبارکباد دیجیے۔ جب اندر سے آواز آئی نا امیر المومنین، تو یہ بوڑھا کانپ گیا، یہ جو بدو تھا کانپ گیا، کہنے لگا امیر المومنین کیا مطلب؟ آپ امیر المومنین ہیں، آپ بادشاہ ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا گھبراؤ نہیں، میں تمہارا بھائی، تمہارا خادم۔ کھانا پکایا اور اس میں سے زیادہ حصہ اندر بھیج دیا، جو بچا وہ اس بدو کو پیش کیا اور فرمایا لو تم بھی کھاؤ، تمہاری بھی ساری رات پریشانی میں اور جاگنے میں گزر گئی، تم بھی کھاؤ۔ اس کو بھی کھلایا، اس کو بھی کھلایا، بچہ بھی جنوایا، ہدیے تحفے تحائف بھی دیے، اور پھر یہاں سے رخصت ہوئے صبح سے پہلے پہلے کہ کہیں اس نیکی کی کسی کو خبر نہ ہو جائے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ ہمارے نبی نے ہر مسلمان میں اوروں کا احساس پیدا کیا تھا، احساس، چاہے دین کے لحاظ سے ہو چاہے دنیا کے لحاظ سے ہو۔ کوئی بے نمازی ہے، اس کا احساس کہ وہ نمازی ہو جائے، کوئی بیمار ہے، اس کا احساس کہ صحت مند ہو جائے، کوئی بھوکا ہے تو اس کا احساس کہ یہ کھانا کھا لے، کوئی ننگا ہے تو اس کا احساس کہ اس کو کپڑے مل جائیں۔
یہ احساس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کر کے اپنی امت میں پیدا کیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرات صحابہ کے دلوں میں احساس کس درجہ تھا کہ ایک جنگ میں ایک صحابی زخمی ہو کر گرے، زخموں سے چور ہے اور آخری لمحات ہیں، ان کی نظر پڑی اپنے چچا زاد بھائی پر جو گزر رہے تھے۔ ان سے کہا بھائی بہت پیاس لگی ہے، تھوڑا پانی پلاؤ۔ انہوں نے جو اپنے چچا زاد بھائی کو اس حال میں زخموں سے چور دیکھا، موت کے قریب دیکھا، تو وہ بھاگ کے گئے اور جا کے پانی لے کے آ گئے۔ جو ہی پانی پیش کرنے لگے، ابھی وہ پانی ان کے ہاتھوں میں آنے لگا تھا، ان کے ہونٹوں سے لگنے لگا تھا کہ پاس ایک اور انصاری زخموں سے چور پڑے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے بھائی مجھے بھی بہت پیاس لگی ہے، 2 گھونٹ مجھے بھی پلا دینا۔ تو یہ جن کے ہونٹوں سے ابھی پانی لگنے والا ہے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی پہلے ان کو پلاؤ، میں بعد میں پی لوں۔ جب وہ پانی ان کے پاس پہنچا، ابھی وہ ہونٹوں کو لگانے لگے تھے، ان کے ہونٹوں کو لگانے لگے تھے کہ ان کے پاس ایک اور تیسرے زخموں سے چور پڑے ہوئے تھے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو وہ تیسرے کہنے لگے بھائی ان کے بعد ذرا 2 گھونٹ مجھے بھی پلا دینا، مجھے بھی بہت پیاس لگی ہے۔ جب دوسرے نے سنا کہ پاس والے کو پیاس ہے تو دوسرے نے کہا بھائی آپ ان کو پہلے پلائیں۔ جب ان کے پاس پہنچے تو اللہ کی شان ان 2-4 سیکنڈوں میں، جب تک وہ پانی کا پیالہ لے کر ان کے پاس پہنچے، ان کی روح پرواز کر گئی۔ واپس دوسرے کے پاس لوٹے تو وہ بھی فوت ہو چکے تھے۔ پہلے کے پاس آئے جو چچا زاد بھائی سگے رشتے دار تھے تو وہ بھی فوت ہو گئے تھے۔ یہ کیا تھا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے نبی ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ اس کا اثر تھا ان پر، حضور کا ان پہ عکس پڑ گیا تھا، حضور کی صحبت کا یہ اثر ہو گیا تھا کہ جیسے حضور سراپا رحمت تھے، ویسے صحابہ بھی سراپا رحمت ہو گئے تھے، اہل بیت بھی سراپا رحمت ہو گئے تھے، حضور کی صحبت میں رہنے والے سب کے سب سراپا رحمت ہو گئے تھے۔ کسی کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی تھی ان سے، کسی کا دکھ درد ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، ہر ایک کا بھلا، ہر ایک کا بھلا، ہر ایک کا بھلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور یہ ایسی حدیث ہے کہ محدثین جب اپنے شاگردوں کو حدیث کی کتاب پڑھاتے ہیں تو کتاب کوئی بھی پڑھائیں لیکن سب سے پہلے یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ اس حدیث کو مسلسل بالاولیت کہتے ہیں۔ حضرت سفیان بن عیینہ نے اپنے شاگرد کو جب حدیث پڑھائی تو سب سے پہلے یہ پڑھائی، پھر اور پڑھائیں۔ ان کے شاگرد نے اپنے شاگردوں کو جب یہ حدیث پڑھائی، جب حدیث پڑھائی تو باقی حدیثیں بعد میں پڑھائیں، پہلے یہ حدیث پڑھائی۔ کرتے 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 یہ سلسلہ اس فقیر تک چل رہا ہے کہ سب سے پہلے استاد یہ حدیث پڑھاتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسری حدیث پڑھاتے ہیں۔ وہ حدیث پتہ ہے کیا ہے؟ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے۔ لوگو تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ یہ ایک اصولی بات ہے، جو اوروں پہ ترس کھائے گا اللہ اس پہ ترس کھائے گا، جو اوروں کا احساس کرے گا اللہ اس کا احساس کرے گا۔ آج احساس مر گیا ہے، نفسا نفسی ہے۔ سڑک پہ کوئی پڑا ہوا ہو نا تو ویڈیو بنا کے آگے نکل جائیں گے، ویڈیو بنا کے آگے نکل جائیں گے، اٹھائیں گے نہیں۔ رحمت للعالمین کے امتی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اتنا بے حس ہو جائے، اتنا پتھر دل ہو جائے، اتنا سنگ دل ہو جائے۔ اور سنگ دلی کا اب عالم یہ ہے کہ باپ ساری رات کراہتا رہتا ہے، بچے کہتے ہیں میں نے صبح کام پہ جانا ہے، میں نے سونا ہے۔ اس کا تو یہ تو اس کی تو عادت ہے، ساری رات کھانستا رہتا ہے، اس کی تو عادت ہے، ساری رات چیختا رہتا ہے، ساری رات بلاتا رہتا ہے، سونا ہی نہیں دیتا، اس کی تو عادت ہو گئی ہے۔ بے حسی کی انتہا ہے، اپنوں کا بھی احساس نہیں، پرایوں کا بھی احساس نہیں۔
آج جو غزہ میں ظلم و ستم کی انتہا ہے، اور ظلم و ستم کے جو پہاڑ ان پہ توڑے جا رہے ہیں، اور ان کے دشمنوں کو جو اتنی جرت ہو گئی ہے، یعنی دشمن وہ ہیں جو اب تک ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پٹی پڑھاتے رہے کہ اسلام نہیں انسانیت۔ یہ یہودیوں کا سب سے زیادہ خوبصورت اور دلچسپ سبق ہے جو وہ ساری دنیا کو سال ہا سال سے پڑھا رہے ہیں۔ اسلام نہیں انسانیت، اسلام نہیں انسانیت۔ اسلام کو نہ دیکھو، انسانیت کو دیکھو۔ اسلام کی رعایت مت کرو، انسانیت کی رعایت کرو۔ اسلام اور مسلمانوں کا احساس مت کرو، انسانوں کا احساس کرو، انسانیت کا احساس کرو۔ برس ہا برس سے ہمیں پٹیاں پڑھاتے رہے، ہمیں سبق سکھاتے رہے۔ آج وہ ہسپتالوں پہ بمباری کر رہے ہیں، ٹینٹوں پہ بمباری کر رہے ہیں، عورتوں پہ بمباری کر رہے ہیں، بیماروں پہ بمباری کر رہے ہیں، ڈاکٹروں پہ بمباری کر رہے ہیں، ڈاکٹروں پہ بمباری، صحافیوں پہ بمباری، بچوں پہ بمباری، عورتوں پہ بمباری، بیماروں پہ بمباری، ہسپتالوں پر بمباری، اسکولوں پر بمباری۔ اور اتنی شے کیوں ملی ہے؟ اس لیے کہ امت بے حس ہو کر تماشائی بنی ہوئی ہے، خاموش۔ ہمارا یہ مدرسہ ہے، اگر باہر سے کوئی آدمی آ کے ہمارے مدرسے کے کسی طالب علم کو کان سے پکڑ کے 2-4 تھپڑ مار دے اور ہم سارے تماشائی بنے ہوئے ہوں، تو اگلے دن آ کے وہ 2 کو تھپڑ مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ آپ بتائیے، بدماشی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بھائی بولیے، کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس کو شے ملے گی نا کہ یہاں رہنے والے لاوارث ہیں۔ لیکن پہلی دفعہ اگر وہ آیا اور طالب علم کی طرف بڑھا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو آنکھیں دکھائیں اور اس کو دھمکی دی، آئندہ یہاں آئے تو ٹانگیں توڑ دوں گا تیری، تو بتائیے آئندہ اس کو مجال ہوگی؟ بے حسی، احساس، نفسا نفسی۔ ہاں، قیامت، کہتے ہیں قیامت آئے گی، ہمارے بزرگ کہتے ہیں قیامت جو آئے گی سو آئے گی، ابھی بھی آئی ہوئی ہے، ابھی بھی آئی ہوئی ہے۔ کہ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، لکل امرئ منہم شأن یغنیہ، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ آج یہی ہے، کوئی کسی کے دکھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی کسی کو دکھ بھی سنا کہتے ہیں یار اور کوئی ملتا ہی نہیں آپ کو، آ کے مجھے ہی سناتے رہتے ہیں۔ آپ اپنے کام میرے تھوڑے ہیں، اپنی پریشانیاں میری تھوڑی ہیں کہ آپ بھی آ کے خام خواہ مجھے پریشان کر جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نفسا نفسی، اس کو کہتے ہیں اغراض کی دنیا، اغراض کی دنیا۔ ہمارے نبی نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، ہمارے نبی نے ہمیں نفسا نفسی نہیں سکھائی، ہمارے نبی نے اغراض پرستی نہیں سکھائی، ہمارے نبی نے ہمیں اغراض والا نہیں بنایا، ہمارے نبی نے ہمیں اوروں کا احساس کرنے والا بنایا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے من نفس عن مؤمن کربۃ نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو کسی کی پریشانی دور کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کریں گے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جب تک تم اوروں کی مدد کرتے رہو گے خدا تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا اور آ کے اپنا رونا دھونا شروع کیا، اپنی پریشانیاں سنائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اگر آپ کہیں تو میں آپ کے بارے میں فلاں آدمی سے بات کر لوں؟ تو کہا یہ ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے، میں تو کہہ نہیں سکتا تھا، آپ نے خود ہی فرما دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اسی وقت اٹھے اور مسجد سے نکلنے لگے، تو کہا حضرت ابھی نہیں، ابھی تو آپ اعتکاف میں، آپ اعتکاف بھول گئے کیا؟ فرمایا نہیں، اعتکاف نہیں بھولا ہوں۔ پھر حضور کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا اعتکاف نہیں بھولا ہوں، اعتکاف یاد ہے، لیکن مجھے اس قبر والے
اس قبر والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد یاد ہے، جو کسی مسلمان کی ضرورت پریشانی کے لیے چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال 1 سال کے اعتکاف کا اجر عطا فرمائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد ایک بندہ قیامت کے دن صرف ایک نیکی لائے گا۔ کتنی نیکیاں لائے گا؟ لیکن وہ ایک نیکی مجھے اتنی اچھی لگے گی کہ میں اس ایک نیکی کی، اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں ہوگی اس کے پاس، صرف ایک نیکی لائے گا، لیکن وہ ایک نیکی اتنی اچھی لگے گی کہ میں اس ایک نیکی کی وجہ سے اس کو دوزخ سے نجات دے کے اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ اور وہ نیکی یہ ہوگی کہ وہ کسی کی ضرورت کے لیے کچھ چلا ہوگا، چاہے اس کا کام نہیں بھی ہوا ہوگا، صرف چلا ہوگا، پھر بھی وہ نیکی اتنی اس کی مقبول ہوگی کہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا صرف اس نیکی پہ۔ ہمارے نبی نے ہمیں ایسی شریعت دی ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا اسلام نہیں انسانیت، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ فراڈیاں ہیں۔ اسلام ہی تو انسانیت کا سبق دیتا ہے۔ جس انسانیت کا سبق آج تک اسرائیل دیتا رہا، وہ انسانیت تو یہ ہے کہ ٹینٹوں پہ بھی آگ برسا رہے ہیں، ہسپتالوں پہ بھی آگ برسا رہے ہیں، اسکولوں پہ بچوں نے کیا قصور کیا تمہارا؟ بچوں پہ بھی آگ برسا دی۔ تو ساری دنیا پہ ان کے اس دھوکے کا پردہ چاک ہو گیا ہے۔ ساری دنیا جان چکی ہے کہ ان کی انسانیت والی پٹی کا مقصد کیا تھا۔ ان کا مقصد صرف اسلام کی مخالفت اور کچھ نہیں۔ انسانیت کا سبق تو اسلام نے دیا ہے، انسانیت تو اسلام سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیدی لائے گئے، قیدی لائے، کافر قید ہوئے جنہوں نے حضور سے جنگ کی، جو مارے گئے سو مارے گئے، جو پکڑائی دیے ان کو قید کر کے لایا گیا۔ ان میں ایک عورت بھی تھی، وہ بھی آئی ہوئی تھی کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے، وہ بھی قید ہو گئی۔ جب وہ قید ہوئی اور سرکار کے سامنے پیش ہوئی تو اس کا سر ننگا تھا۔ میرے آقا نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے اس عورت کے سر پہ ڈالی۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ تو کافرہ ہے۔ فرمایا کافرہ تو ہے لیکن کسی کی بیٹی تو ہے نا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس شخص نے شہید کیا اس کا نام تھا عبد الرحمن بن ملجم، اور اتنا زور کا اس نے وار کیا، اس نے تلوار کو 1 مہینے تک زہر میں بھگو کے رکھا تھا۔ 1 مہینے تک اس نے اپنی تلوار کو کس میں بھگو کے رکھا؟ زہر میں بھگو کے رکھا۔ کیوں؟ تاکہ زہر اس میں جذب ہو، اگر میری چوٹ زوردار نہ بھی پڑے تو اس تلوار کے ذریعے سے زہر رگوں تک پہنچ جائے اور پھیل جائے، چوٹ سے نہ مرے تو زہر سے ہی شہید ہو جائے۔ یہ اس کا مقصد تھا، لیکن تلوار اس نے اتنی زوردار ماری کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر کے اندر تک چلی گئی۔ حضرت علی گر گئے، اٹھا کے گھر لائے گئے، اور جا کہاں رہے تھے؟ بازار نہیں جا رہے تھے، بازار نہیں جا رہے تھے بھائیوں، بازار نہیں جا رہے تھے، بازار نہیں جا رہے تھے۔ کہاں جا رہے تھے؟ مسجد جا رہے تھے۔ کیا کرنے جا رہے تھے؟ نماز پڑھنے جا رہے تھے۔ اچھا عجیب بات یہ کہ حضرت علی کو پتہ تھا کہ آج میری شہادت ہونی ہے نماز کے وقت، یہ پتہ تھا ان کو۔ حضرت علی کو یہ پتہ تھا، حضرت علی کو یہ بھی پتہ تھا کہ مجھے شہید کون کرے گا، اس شخص کو جانتے تھے۔ جب بھی وہ آتا تھا آپ دیکھتے تھے تو کہا کرتے تھے یہ اب تک تاخیر کیوں کر رہا ہے، یہ اب تک تاخیر کیوں کر رہا ہے۔ حضرت علی کو ساتھیوں نے بہت تنگ کیا تھا، جو ان کے ساتھ تھے کوفہ کے لوگ، یہ حضرت علی کے ساتھی تھے، یہ حضرت علی کی جماعت تھی، ان کو شیعت علی کہتے تھے، شیعت علی، علی کی جماعت، لیکن تھے بے وفا تھے۔ حضرت علی کچھ کہتے تھے اور یہ کچھ کرتے تھے۔ حضرت علی مشورہ دیتے تھے، اتنا اختلاف کرتے تھے کہ حضرت علی پریشان ہو جاتے کہ فیصلہ کیا کروں، اتنا اختلاف کرتے تھے۔ حضرت علی بہت تنگ ہو گئے تھے اپنے ساتھیوں سے، اور کہا کرتے تھے پتہ نہیں اللہ مجھے تم سے کب نجات دے گا۔ جب عبد الرحمن بن ملجم آتا تو فرماتے
اس بدبخت کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے، یہ کیوں نہیں اب اپنا کام کر رہا جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، یہ وہ کام کیوں نہیں کر رہا؟ جب کبھی بھی اس کو دیکھتے تو یوں فرماتے۔ تو ایک نے کہا حضرت آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کا قاتل ہے؟ فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے۔ کہا پھر آپ اس کو قتل کیوں نہیں کروا دیتے؟ تو فرمانے لگے قتل تو تب کرواؤں نا جب یہ مجھے قتل کرے، ابھی تو یہ مجرم ہی نہیں تو کیسے قتل کروں؟ تو حضرت علی کو پتہ تھا کہ آج یہ ہونا ہے۔ جب صبح کو حضرت علی سب سے پہلے اٹھتے تھے، حضرت علی سب سے پہلے اٹھتے تھے، سارے گھر کو جگاتے تھے۔ اس دن حضرت علی ساری رات نہیں سوئے، کروٹیں بدلتے رہے۔ حضرت امام حسن آئے اور دیکھا کہ ابو ابھی تک اٹھے نہیں، لیٹے ہوئے، تو کہا ابو؟ کا بیٹا جاگ رہا ہوں، بیٹا جاگ رہا ہوں، سویا ہوا نہیں، جاگ رہا ہوں۔ فرمانے لگے جسم بہت ٹوٹ رہا ہے، بہت درد ہے جسم، ساری رات سوئے نہیں تھے، مگر ہمت کر کے اٹھے اور اپنے آپ سے کہا اشدد حیازیمک للموت فإن الموت آتی کا ولا تخف اذا نزل بوادی کا۔ اپنی کمر کو موت کے لیے کس، اگر موت آ جائے، اور ڈرنا نہیں، اگر موت تیری وادی میں اتر آئے تو ڈرنا نہیں، اس لیے کہ موت تو سبھی کو آنی ہے۔ یہ کہہ کر اٹھے اور مسجد کی طرف چلے۔ جو ہی دروازے کے پاس پہنچے تو تلوار پڑی، گرے، اٹھا کے لائے گئے اور فرمایا میرا قاتل کہاں ہے؟ وہ تو پکڑا گیا تھا، عبد الرحمن بن ملجم پکڑا گیا تھا، اس کو پکڑ کے لائے اور آ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پھر لمبی بات ہوئی۔ جب لمبی بات ہو چکی تو آپ نے امام حسن اور امام حسین سے فرمایا اس کو لے جاؤ، اس کو اچھا کھانا کھلاؤ، نرم بستر دو، اس کی خدمت کرو۔ اگر میں زندہ رہا تو میں اپنا معاملہ خود دیکھ لوں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں، اس سے میں ٹھیک نہ ہو پاؤں، اسی میں چلا جاؤں، تو پھر تم ایک ضرب کے ساتھ اس کو میرے پاس پہنچا دینا، اس کو زیادہ تکلیف نہ دینا، ایک تلوار سے اس کو قتل کر کے میرے پاس پہنچا دینا، لیکن اگر تم معاف کرو تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ قاتل کے بارے میں کہہ رہے ہیں نرم بستر دو، اچھا کھانا دو۔ یہ انسانیت ہے جو اسلام دیتا ہے، وہ انسانیت نہیں ہے جس کا سبق اسرائیل دیتا رہا، وہ انسانیت نہیں ہے جس کا سبق ہمارا دین بیزار طبقہ دیتا رہا اور اب بھی دے رہا ہے، وہ انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت وہ ہے جس کا سبق ہمارے حضور نے دیا، انسانیت وہ ہے جس کا سبق ابو بکر صدیق نے دیا، انسانیت وہ ہے جس کا سبق حضرت عمر نے دیا، حضرت عثمان نے دیا، اور امام عالی مقام حضرت علی المرتضیٰ نے دیا۔ یہ ہے انسانیت، احساس ہے کہ ٹھیک ہے میرا قاتل ہے لیکن بھوک لگے گی تو کھانا تو دینا ہے نا، رات کو نیند آئے گی تو سونے کے لیے نرم بستر تو چاہیے نا بھائی، یہ احساس ہے۔ پتھر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ اسلام کا سبق ہے، یہ وہ انسانیت ہے جس کا درس رحمت للعالمین نے دیا ہے۔ پتھر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے ایک ہوک سے دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ ساری دنیا ظلم و ستم کرنے والے سو رہے اور یہ اٹھ اٹھ کے ان کی بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ احساس دیا حضور نے، ہمیں احساس دیا ہے۔ آج امت سے یہ احساس مر گیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر آ نہیں رہی۔ رحمت آتی ہے رحمت کرنے والوں پر، رحم کیا جاتا ہے رحم کرنے والوں پر۔ جب امت نے رحم کرنا چھوڑ دیا، اوروں کا کیا رحم کرتے، اپنوں پر ہی نہیں رحم کر رہے، تو پھر ان پہ رحم کیسے ہوگا؟ اس لیے میرے دوستو، یہ اس امت کا امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری دی ہے، ان کے اندر یہ صلاحیتیں رکھی ہیں کہ یہ سب کا غم کھاتے ہیں، سب کا احساس کرتے ہیں، سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، سب کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، سب کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ افغانستان میں حملہ کیا امریکہ نے سن 2001 میں، میں سال میں چل رہا تھا، تو ہائی صاحب نے
یہ رات کو 12 بجے رائے میں خبر آئی، 12 بجے یا 12 بجے کے بعد، اس سے پہلے نہیں، رات کو 12 بجے یا اس کے بعد خبر آئی۔ تو حاج صاحب نے رات کو 12 بجے سب کو اٹھا دیا، مانگو اللہ سے اللہ اس امریکہ کو تباہ کرے اور اللہ طالبان کی حفاظت کرے۔ 12 بجے رات کو اٹھا دیا حاج صاحب نے، ساری رات نیند نہیں آئی ان کو، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں حضور کی امت، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا، پتہ نہیں کتنے شہید ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا حال ہو رہا ہے۔ تو بھائی سب کا احساس کریں گے، سب کا درد اپنے دل میں رکھیں گے۔ دو باتیں عرض کرتا ہوں، ایک تو مستقل اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اس کو روزانہ 27 دفعہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ کون کون پڑھے گا؟ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو آدمی یہ عمل 27 دفعہ روزانہ کرے گا، سب کے لیے دعا کرے گا، سارے مسلمان مردوں عورتوں، مومن مردوں عورتوں سب کے لیے دعا کرے گا بخشش کی، 27 دفعہ روزانہ کرے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جتنے دنیا میں مسلمان مرد عورتیں ہیں یا قبروں میں چلے گئے، ان سب جتنی نیکیاں اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اس تک 2.5 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، جو قبروں میں چلے گئے وہ کھربا کھرب ہے، ان سب کی نیکیوں کا اجر ملے گا، ان سب کی تعداد کے برابر اس کو نیکی ملے گی۔ ایک بات، اور ایک حدیث میں آتا ہے، جو آدمی یہ عمل روزانہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں سے بنا دیں گے جن کی دعاؤں سے ان دنیا کو روزی ملتی ہے، یعنی ابدالوں میں سے اللہ اس کو بنا دیں گے جو آدمی روزانہ یہ عمل کرے گا۔ تو پابندی سے اس کو عمل میں لائیں گے، ایک کام۔ دوسرا کام یہ کہ بھائیو، جب کبھی بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں نا تو یار امت کے لیے دعا ضرور مانگا کریں۔ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، دعا تو دے سکتے ہیں نا، دعا کے ذریعے سے تو امداد کر سکتے ہیں نا، دعا کے ذریعے سے تو اوروں کے احساس کا مظاہرہ کر سکتے ہیں نا۔ جب بھی ہاتھ اٹھائیں تو بیوی کی دعا بھی کریں، بچوں کی بھی کریں، ماں باپ کی بھی کریں، سب کی، جو بھی آپ کو مسئلہ درپیش ہے اس کی کریں، لیکن امت کو نہ بھولیں، امت کے لیے ضرور دعا کریں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان کو آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میرے بیٹے میری امت کے لیے آنسو بہایا کرو، میرے بیٹے میری امت کے لیے آنسو بہایا کرو، یہ آنسو مجھے بھی بہت پسند ہیں، اللہ کو بھی بہت پسند ہے۔ میرے بیٹے میری امت کے لیے آنسو بہایا کرو، یہ آنسو مجھے بھی بہت پسند ہیں، اللہ کو بھی بہت پسند ہے۔ بم برس رہے غزہ میں، نیند اڑی ہوئی ہے یہاں والوں کی، یہ ہے امت پناہ۔ خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو امت کو یاد رکھیں گے نا، سب کا احساس کریں، جس کو تکلیف میں دیکھیں تڑپ جائیں، دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کچھ آپ کر لیں۔ یہ جتنا آج میں نے آپ کے سامنے بیان رکھا ہے، آج یہ بیان کرنے کا ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ بیان کرنا ہے۔ یہاں آنے سے پہلے میں گھر گیا تو میری چھوٹی بیٹی مجھے کہنے لگی، ابو ہم فلسطین نہیں جا سکتے ہیں، آپ فلسطین لے چلیں نا ہمیں۔ تو اس کے اس جملے نے میرے دل کو ظاہر نہیں کیا، میں نے میرے دل کو چیر کے رکھ دیا۔ لڑکا کہتا تو الگ بات تھی، بیٹی معصوم بیچاری چھوٹی سی۔ تو پھر مجھے خیال آیا کہ یار یہ احساس سب میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے آپ سے درخواست ہے، دو باتیں میں نے کی ہیں، دو عمل ہیں جو آپ نے کرنے ہیں۔ 27 دفعہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یاد نہیں ہے تو یہاں کسی سے لکھوا لیجیے گا، آسان سا عمل ہے۔ دوسرا عمل، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اللہ سے دعا کریں، جو کام آپ کو پھنسا ہوا ہے اس کے لیے بھی کریں، اس کے لیے بھی کریں، امت کے لیے بھی کریں۔ اور یہ دو باتیں ہوں گی۔ اگلی بات یہ کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر حالات ہوں
تو ان کے تفصیلی ان کی کارگزاری اپنے گھروں میں ضرور سنایا کرو۔ آج غزہ میں کیا ہوا سارے گھر کو بٹھا کے بتاؤ، کل کیا ہوا تھا کل بٹھا کے کرنا تھا، کل کیا ہونا ہے، جو ہو وہ سارا اپنے گھر والوں کو سناؤ، آج یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ دشمن کے اتنے ٹینک تباہ ہوئے، پھر دیکھو بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی کہ نہیں آئی؟ آج دشمن اتنے مارے گئے، دیکھو بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی کہ نہیں آئی؟ پتہ تو چلے نا کہ ان کو اسلام سے اور مسلمانوں سے اور اللہ سے کتنی محبت ہے۔ اس کے دشمنوں کی تباہی سے ان کے دل ٹھنڈے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ اور اتنے بچے شہید ہوئے تو دیکھو بچوں کے چہرے پہ اداسی، افسردگی، عورتوں کے چہروں پہ افسردگی، بچوں کے چہروں پہ افسردگی اور غم کے آثار ظاہر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اگر ہوئے تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ایمان ہے، یہ امت پناہ ہے۔ یہ ضرور کریں۔ کون کون کرے گا یہ؟ غزہ کا واقعہ پیش آنے سے پہلے میں عام طور سے جب کبھی اس عنوان کی کوئی بات ہوتی تھی بیان میں تو میں یہ کہا کرتا تھا کہ بھئی اپنے گھروں میں ایک تو فضائل اعمال میں جو حکایت صحابہ ہے وہ پڑھا کریں، اور فتوح الشام اپنے بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، سب کو پڑھ کے سنایا کریں کہ اسلام کے لیے میرے نبی کے ساتھیوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں اور کس طرح سے انہوں نے اسلام کو دنیا میں پھیلایا ہے اور کیسے اس کے دشمنوں سے وہ نمٹے ہیں۔ یہ واقعات پڑھ کے سنایا کریں۔ لیکن جب سے یہ غزہ کا واقعہ شروع ہوا ہے تو اس عنوان سے میرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ بھئی فتوح الشام پڑھو نہ پڑھو آپ کی مرضی، لیکن غزہ کے حالات ضرور سناؤ کہ آج کا بچہ بھی غزہ کا آج کا بچہ بھی آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ جیسے حضور کے زمانے کا ہے۔ ان کے جذبات، ان کے احساسات، ان کے عزائم ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ اسی قافلے کے بچے کچے لوگ ہیں۔ گھر ٹوٹا پڑا ہے، ملبہ ہوا پڑا ہے، کھنڈر بنا پڑا ہے، اس پہ چڑھ کے ایک بچہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اسکول کھنڈر بن چکا ہے، مدرسہ کھنڈر بن چکا ہے، اس ملبے کے پاس بیٹھ کے بچے جھوم جھوم کے اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں اور سبق سنا رہے ہیں اور حفظ مکمل کر رہے ہیں۔ کھنڈروں پہ بیٹھ کر، ملبوں پہ بیٹھ کر ختم قرآن کی مجالس ہو رہی ہیں کہ اس بچے نے قرآن ختم کیا، اس بچے نے قرآن ختم کیا، اس بچے نے قرآن ختم کیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے جب انٹرویو لیا جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میرا وہ بھی چلا گیا وہ بھی چلا گیا وہ بھی چلا گیا، بلکہ آستینیں چڑھا کے کہتے ہیں ہم امریکہ کو دیکھ کے رہیں گے، ہم اسرائیل کو دیکھ کے رہیں گے، ہم ان سے نمٹ کے رہیں گے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے آپ سارے دوستوں سے یہ درخواست ہے، اپنے گھروں میں روزانہ کی بنیاد پر پابندی کے ساتھ وہاں کے احوال لیں اور اس کی کارگزاری گھروں میں سنائیں۔ اس کے بہت فائدے ہوں گے۔ ایک تو ان میں شجاعت پیدا ہوگی، ان میں جذبہ پیدا ہوگا، اللہ کے نام پہ جان دینے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اپنے ایمان کی اہمیت ان کے دل میں۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ اتنے بچے ذبح ہوئے، اتنی عورتیں قربان ہوئیں، لیکن یہ کارگزاریاں جب کافر دنیا دیکھ رہی ہے تو ہزاروں کی تعداد میں صرف یہ حال دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، سب کچھ چلا گیا ہے پھر بھی چہروں پہ ایسی بشاشت۔ اس پہ وہ مسلمان ہو رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ مذہب ناحق نہیں ہو سکتا، کہ جس کے ماننے والے اتنے مضبوط ہیں کہ ایک چھوٹی سی بستی کے چند لوگ جو عورتیں ہیں اور بچے ہیں ساری دنیا کی طاقتوں کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حق ہے، حق ہی میں وہ طاقت ہے کہ جب وہ انسان کے دل میں اتر جائے تو انسان اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے، لیکن بال برابر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ یہ واقعات اور یہ کارگزاریاں، بہت سے چینل بنے ہوئے ہیں واٹس ایپ پہ، اس حوالے سے پوری کارگزاریاں آ رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، تصویریں بھی آ رہی ہیں، خبریں بھی آ رہی ہیں۔ یہ ساری آپ کا میڈیا نہیں سنائے گا، یہ آپ کا میڈیا سنائے گا کہ عمران ایسا ہے، نواز شریف ایسا ہے، زرداری ایسا ہے، مولانا ایسے ہیں، اور
مدرسوں میں یہ ہو رہا ہے اور خانقاہوں میں یہ ہو رہا ہے، تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، وہ یہ سنائیں گے، وہ آپ کو یہ نہیں سنائیں گے۔ تو اپنے گھروں میں روزانہ غزہ کے احوال سنائیں گے، روزانہ امت مسلمہ کے احوال سنائیں گے۔ صرف غزہ نہیں، جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ حالات آئیں تو ان کی ساری پریشانیاں اپنے گھروں میں آ کے آپ سنائیں، اور نہیں تو آپ کے بچے ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا تو کریں گے نا۔ معصوم بچوں کے ہاتھوں کو اللہ خالی نہیں لوٹائے گا، عورتیں دعائیں تو کریں گی نا، تو ان کی امداد میں، ان کا دفاع کرنے والے، ان کی حمایت کرنے والوں میں آپ کے گھر کا بھی حصہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اپنے گھروں میں یہ کام کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو پوری دنیا کے انسانوں کا احساس دے، امت مسلمہ کا احساس دے، اور اللہ پاک انسانیت کو ہم سب میں زندہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔